رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جان و دل ہوش و خیرت سب مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اور کہتے ہیں کہ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کی یاد دل کی غذا ہے۔ اللہ کا ذکر جو کرتا ہے وہ انسان اپنی زندگی مطمئن کے ساتھ گزارتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ اگر ماں راضی ہو، باپ راضی ہو تو خدا راضی رہتا ہے۔ یعنی ماں باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے۔ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ اگر جسے پتہ کرنا ہو کہ ماں باپ راضی ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہے کہ ناراض ہے، وہ اپنے گھر چلے جائے، پہلے دیکھے کہ اس کے گھر میں اس کی ماں راضی ہے کہ نہیں، اس سے اس کا باپ راضی ہے کہ نہیں۔ اگر یہ دو شے راضی ہے تو سمجھیے کہ خدا بھی راضی ہے۔ اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے، اور جس کی ماں باپ ناراض ہے اس سے خدا بھی ناراض ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت، دیکھو میرے مالک نے مجھے کتنا دیا ہے۔ دعا کرنے کا جو طریقہ ہے، آپ کہیں بھی دعا کرائیے، لیکن اگر ماں دعا کر دے گی دل سے تو وہ دعا جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ کوئی اور دعا کریں گے آپ کے لیے، یہ گارنٹی نہیں ہے، یہ سند نہیں ہے کہ قبول ہوگی، لیکن اگر ماں باپ دعا کر دے، والدین دعا کر دے تو انشاءاللہ یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت، دیکھو میرے مالک نے مجھے کتنا دیا ہے، دیکھو میرے مالک نے مجھے کتنا دیا ہے۔ بچپن سے ہی سرکار کے ٹکروں پہ پلا ہوں، بچپن سے ہی سرکار کے ٹکروں پہ پلا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں۔ دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ دو چار اشعار اور سماعت کیجئے۔ پہلے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔
عاشق جب جاتے ہیں مدینہ تو جاتے وقت بہت خوشی مناتے ہیں۔ جانے سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، اپنے خاندان کو جمع کرتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بھائی میرے لیے دعا کرنا، میں حج پر جا رہا ہوں، اللہ تعالی ہمارا اس جانا کو قبول فرمائے، ہمارا حج بھی قبول فرمائے۔ لیکن عاشق جب مدینہ پہنچتے ہیں، اب واپسی کی باری آتی ہے، اب وہ عاشق جو ہے مسکراتے نہیں ہیں بلکہ روتے ہوئے واپس آ رہے ہیں، کیونکہ اب مدینہ چھوٹ رہا ہے۔ لوگ وہاں جا کے مرنے کی تمنا کرتے ہیں کہ کاش میری موت یہاں ہو جاتی۔ شاعر کہتے ہیں کیوں آ گئے پلٹ کر مدینے سے حاجیو، تم کو تو اسی دیار میں مر جانا چاہیے۔ کیوں آ گئے پلٹ کر مدینے سے حاجی ہو، تم کو تو اسی دیار میں مر جانا چاہیے۔ اور واقعی حاجی جب واپس آتے ہیں تو اپنا دل وہیں چھوڑ کے آتے ہیں، اپنا جسم لے کے واپس آتے ہیں۔ جان و دل ہوش و خیرت سب مدینے جا پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اور جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جاں بھی گئی۔ جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جاں بھی گئی۔ میں واجد اب یہاں رہوں کس لیے، میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے، میرا سارا وجود مدینے میں ہے، ساتھ دل بھی گیا تو ساتھ جاں بھی گئی۔ میں واجد یہاں رہوں کس لیے، میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر چاندی سے مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں کے خاکوں میں شفا رکھا ہے، وہاں کی خاکوں میں یہ عالم ہے کہ شفا رکھا ہے، تو وہاں کی گلیوں کا عالم کیا ہوگا، وہاں کے نظاروں کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں سب سے افضل جو جگہ بنایا گنبد خضرا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، جہاں جہاں لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے۔ جب میرے نبی نے کسی جنگ کے موقع پہ اعلان فرمایا، اے لوگو اس جنگ میں شرکت کرنا ہے، اپنی دولت لا کے جمع کرو، اس وقت جو ہے صحابہ اپنی دولت لا کے جمع کر رہے تھے۔ کچھ عورتوں نے دیکھا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کیا کروں۔ اس وقت اس جنگ کے لیے وہاں کی عورتیں جو ہیں اپنی بال کی چوٹیاں کاٹ کاٹ کر کے نبی کی بارگاہ میں پیش کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی یا رسول اللہ اسے قبول کر لیجئے، شاید جنگ کے موقع پر کسی جانور کے نخیل بنانے کے کام آئے اور اسی طرح سے میں بھی اس جنگ میں حصہ لے لوں۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جہاں لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ شاعر کہتے کیا کہ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے حیثیت، جہاں جہاں لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی
ملانے دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے۔ یہ صحابی جنگ میں گئے، حضرت حنظلہ جنگ میں گئے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اللہ نے فرشتوں سے ان کے جسم کو آسمان پر اٹھا لیا اور غسل وہیں پہ ان کو دلایا گیا۔ ان کو غسل، جیسے میت کو ہم لوگ غسل دلاتے ہیں، یعنی ہم لوگوں کی نظر میں جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو لے کے پہنچتے ہیں غسل دلانے کے لیے، تاکہ اچھے طریقے سے ہم میت کو غسل دلائیں۔ ان کا غسل یہ آخری غسل ہے۔ یہاں پر ایک بات آ رہی ہے کہ جو زندگی بھر اچھا صابن سے نہا نہ سکا، میرے نبی فرماتے ہیں عمدہ سے عمدہ صابن دے کے اس کو نہ لاؤ، اچھے طریقے سے نہ لاؤ، عمدہ پانی سے نہلاؤ۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں جو زندگی بھر نیا کپڑا نہ پہن سکا، نیا کپڑا استعمال نہ کر سکا، اب مرنے کے بعد اس کو قیمتی لباس دو۔ کیوں کہ یہ نہنا آخری ہے، غسل آخری ہے، اور یہ کفن بھی آخری ہے۔ اس کے بعد نہ تو اس کو دنیا سے کوئی کفن دینے والا ہے، نہ اس کو کوئی غسل دلانے والا ہے۔ اس کو اچھا کفن دو، اچھے سے غسل دو، اچھا عطر اس کو لگاؤ، اس لیے کہ اب وہ نبی کی زیارت کے لیے جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ قبر میں بھی سوال یہی ہوتا ہے کہ کیا کہتا تھا دنیا میں، عاشق ہوں گے تو دنیا کی محبت تو دنیا میں دم توڑ دے گی۔ ماں کی محبت دم توڑ دی ہے، باپ کی شفقت دم توڑی ہے، ماں باپ کی محبت، رشتہ داروں کی محبت سب دم توڑ چکی ہے، لیکن اللہ و رسول کی محبت اب بھی باقی ہے۔ قبر کی دنیا میں گئے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ عاشق کہتے ہیں او فرشتے ان کے بارے میں پوچھتے ہو؟ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جو دنیا سے مسلمان جائے گا اسی کا بیڑا وہاں پار ہوگا، اور جو ایمان لے کے نہیں جائے گا بیڑا پار نہیں ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہمیشہ اس بات کو ذہن پر رکھیے کہ ہم کو اس دنیا سے مسلمان ہو کے جانا ہے۔ شادی میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ خوشی شادی کے موقع پر، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کی ماں کو ہوتی ہے، اس کے بعد اس کے باپ کو ہوتا ہے، اس لیے کہ ماں کی ممتا باپ کی محبت سے زیادہ ہے۔ بچوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ جو ہے باپ سے بڑھ کے ماں کی ہے، اس لیے ماں کو زیادہ خوشی ہوتی ہے، اس کے بعد باپ کو ہوتا ہے۔ باپ کو بھی خوشی ہوئی، ماں کو بھی خوشی ہوئی، بہن کو بھی، بھائی کو بھی، اس کے بعد رشتہ دار کو خوشی ہوتی ہے۔ شادی کے موقع پر گھر والے جو ہے سب کو خوش کرتے ہیں، اور ناراض کس کو کرتا ہے پتہ ہے؟ اللہ و رسول کو۔ جبکہ یہ خوشی جو مل رہی ہے شادی کے موقع پر، اس میں صدقہ رسول پاک کا ہے، کرم میرے اللہ کا ہے۔ تو ہمیں چاہیے تھا کہ ماں باپ کو خوش بعد میں کرتے، رشتہ دار کو خوشی بعد میں ہوتی، سب سے پہلے ہماری شادیوں میں خوشی اللہ کو ہوتی، اللہ کے رسول کو خوشی حاصل ہوتی۔ لیکن ہم لوگ کرتے کیا ہے؟ رشتہ دار کو خوشی کرنے کے چکر میں، گھر والوں کو خوش کرنے کے چکر میں 10,000 کا ڈی جے بجاتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں، ناچتا ہے، گانا گاتا ہے۔ تو اس
शादी के मौके पर गाना गाना, नाचना कूदना, आतिशबाजी करना, ये सारे फेल जो है हराम है, हराम। अब जब ऐसा काम को अंजाम देंगे तो नाराज अल्लाह के रसूल होंगे, अल्लाह ताला नाराज होगा। तो मेरे दोस्तों, जहां आप दुनिया को राजी करने के लिए गलत काम को कर बैठते हैं, जबकि ये दुनिया की मोहब्बत दुनिया में फानी होने वाली है, ये खत्म होने वाली है, अल्लाह व रसूल की मोहब्बत बाकी रहने वाली है। तो हमें चाहिए ये कि अल्लाह, ये खुशी जो मिली है इसमें तेरी नियामत शामिल है मौला। हम जो है अपने रिश्तेदार को खुशी बाद में देंगे, पहले हम सजदा करके तुझे मनाएंगे, तुझे राजी करेंगे। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हम आपकी सुन्नत पर अमल करने जा रहे हैं। या रसूल अल्लाह, हम पड़ोसियों को खुश बाद में करेंगे, पहले आपकी सुन्नत पर अमल करके आपको खुशी अता करेंगे, आपको खुश करेंगे। पहले आपको हम खुश करेंगे, तब जाके बाकी लोगों को खुश करेंगे। हमारा तरीका ये होना चाहिए, तब जाके होगा कि दुनिया से हम मुसलमान गए। उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लेकिन शादियों में उनको नहीं जान रहे हैं, सारा काम जो है गैर का होता है। कौम मुस्लिम में एक रिवाज आया है कि हर बात पर कहते हैं कि माहौल बहुत ख़राब हो गया, यानी हमेशा गैरों को बदनाम करते हैं। गैरों को बदनाम करने से कोई फ़ायदा नहीं, माहौल हमारा खुद ख़राब है। हमारे घर की या आपकी घर की या कहीं की औरत है, वलीमा खाने जाती है, गैर मर्दों के हाथ से खाना खाती है, गैर मर्दों के सामने बेपर्दा हो जाती है। जिब्राइल अमीन ने देखा कि कुछ औरतें जहन्नम में उस है और उसका होंठ काट लिया गया। पूछा गया, ए जिब्राइल, ये बता कि उसके होंठ क्यों काटे गए? हजरत जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह, वो औरतें बन सबर के गैरों के सामने बेपर्दा होके जाती थी, इसलिए उसके होंठ काट लिए गए। वलीमा में माहौल हमने ख़राब किया, वलीमा में माहौल कौम मुस्लिम का ख़राब है, शादी में माहौल कौम मुस्लिम का ख़राब है, फजर की नमाज कौम मुस्लिम की गायब है, ज़ोहर कौम मुस्लिम गायब करते हैं, असर कौम मुस्लिम गायब रहते हैं, मगरिब ईमान वाले गायब होते हैं, ईशा मुसलमान गायब होते हैं। फिर गैरों को कहते हैं कि माहौल ख़राब। माहौल गैरों की वजह से ख़राब नहीं, माहौल हमारे करने से ख़राब हुआ है। इसी माहौल को बदल के फिर हमें कहना है कि उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। हज़रत सिद्दीक़ अकबर पहला खलीफा है और हुजूर के बाद उम्मतियों में तमाम नबियों में सबसे अफजल मेरा नबी है, उम्मतियों में सबसे अफजल सिद्दीक़ अकबर है। वो कहते हैं कि यहाँ मालो दौलत की क्या है हकीकत, यहाँ तो जान लुटाने को जी चाहता है। और हम अपनी शादियों में 10 लाख 20 लाख रुपया पहले हराम का ले लेते हैं, ये लेना हराम है। जहेज के नाम पर मांग के लेना हराम है। अब ये जहेज के नाम पर 5 लाख 10 लाख ले लिए, जब निकाह का वक्त आता है तो क्या करते हैं कि 10,000 रुपया 5,000 रुपये निकाह बांधते हैं। उसके बाद कागज़ में लिखते हैं, डायरी में लिखते हैं कि महरे मुतलक बाकी रखो, इसको कभी होगा तो अदा कर देंगे, अभी निकाह जो है बाकी रख करके पढ़ाओ, यानी उधार में पढ़ाओ। कितनी शर्म की बात है, 10 लाख रुपए लिया है दहेज के नाम पर, 5 लाख रुपया फजूल बातों में खर्च किया है और 5,000 रुपया महर के नाम पर उधार रखा जा रहा है। जबकि देन महर वाजिब है, इसको हर हाल में अदा करना ज़रूरी है। मरने के बाद जाके कान में कहते हैं कि जाओ देन महर माफ़ कर दिया, माफ़ कर दिया। ऐसे माफ़ नहीं होता है। मरने वाला मर चुका है,
कान में जाके एक माहौल बना है कि शौहर मर जाए तो बीवी को लोग टॉर्चर करते हैं, ज़बरदस्ती उससे कहलवाते हैं, जाओ कान में कह दो माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। अब माफ़ करने से माफ़ होता है? मैदान माशर में माँ बेटी को नहीं पहचानेगी तो बीवी शौहर को कैसे पहचानेगी? वहाँ हिसाब होगा, बदला लिया जाएगा। इसलिए जीते जी अपना महर अदा कीजिए, ये वाजिब है आप पर। ज़रूरी में से एक बात ज़रूरी है कि महर हर हाल में अदा कीजिए। मरने के बाद कान में जाके कहने से कुछ नहीं होगा, ये फजूल बात है। चाहे बीवी मर जाए, शौहर जाके कान में कहे कि माफ़ कर दो देन महर, या शौहर मर जाए बीवी जाके कान में कहे माफ़ कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता है ज़िंदगी में। चाहे तो माफ़ करा लो, और माफ़ क्यों कराओगे? तुम मर्द हो, तुम पर वाजिब है कि उसको अदा करो। एक जगह निकाह हुआ, लड़का जो है बड़ा बन सवर के गया। बाराती में अक्सर यही होता है कि खूब बन सवर के जाता है। घर में चाहे गर्मी के मौसम में 1 से 2 पंखा मौजूद ना हो, लेकिन शादी में डीजे ज़रूर होगा। घर में एक चौकी के अलावा दूसरा कुर्सी बैठने के लिए ना हो, लेकिन नाचने वाली लड़की शादियों में ज़रूर हो। घर में चाहे एक दरवाज़ा के अलावा दूसरा दरवाज़ा नज़र ना आता हो, लेकिन शादियों में फजूल 5 लाख खर्चा ज़रूर हो। घर में लोग सब्जी रोटी खाते हैं और बारातियों में मुर्गा पुलाव में ऐब निकालते हैं कि इसमें नमक कम है, मसाला कम है, मिर्चा कम है। पता है उस बेचारे ने कितनी मेहनत और मुशक्क़त से इसको तैयार किया होगा। अपनी सारी इज्जत को उतार के उस मुर्गा पुलाव में रख करके आपके सामने दिया है, और आप वहाँ नमक का इंतज़ाम कर रहे हैं। आप अपने घर में क्या खाते हैं? सूखी रोटी। हफ्ता में 1 दिन गोश्त बनता है, हफ्ता में 1 दिन मछली बनता है, लेकिन वहाँ जा कर के फुटानी करते हैं, मिठाई कम है तो ये कम है, वो कम है। एक निकाह मैंने देखा है, सुना है इस तारीख के पन्ने पर कि लड़का बड़ा बन सवर के गया, हकीकत में उसके पास कुछ नहीं था। साथ में डीजे भी ले गया, नाचने वाला लड़का भी ले गया, नाचने वाली लड़की को भी ले गया, आतिशबाजी भी किया, पटाखा भी छोड़ा, 5-10 लाख रुपए फजूल खर्चा किया। इमाम साहब आ गए, कब हजरत बताइए देन मार कितना रखें? लड़का से पूछा। लड़का भी तो बन सवर के गया था, अपना स्टेटस दिखाया, अपना स्टेटस वहाँ पे दिखाया। कहा कि हजरत रुकिए। एक आदमी को तैयार किया, कहा जाओ लड़की वाले के घर पर, दुल्हन से पूछो कि उसका महरदन कितना होना चाहिए। लड़की भी बड़ी चालू थी, लेकिन थी शरीयत मोहम्मदी में चलने वाली। जो ही खबर लड़की के पास पहुंची कि तुम्हारे होने वाले दूल्हा साहब जो है उन्होंने कहा कि आपका देन महर कितना होना चाहिए, महर देन कितना रखना चाहिए। लड़की कहने लगी जाओ उससे पूछ लो क्या वो दे पाएगा। खबर लेकर के फिर दूल्हा के पास आया। खबरी ने कहा कि लड़की का ये कहना है कि क्या तुम दे सकते हो? अगर वो जो मांगे तुम दे सकते हो। अब लड़के का हवा गुम हो चुका है, बदन कांप रहा है कि पता नहीं ये तो मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है, ना पूछते अपने मर्जी से रख देते, बात खत्म हो जाती। ये तो हजारों की महफिल में जहां हम अपनी शोहरत को बनाने के चक्कर में पूछने के लिए भेजा, खबर तो ऐसी आई है कि अब होश गुम है। फिर उसने भेजा कि जाओ चुपके से पूछना कि क्या वो लेना चाहती है, क्या वो मांगती है। गया, फिर जाने के बाद फिर पूछा कि दुल्हन साहिबा तुम्हारे होने वाले दूल्हा, उन्होंने चुपके से पूछा है तुमसे कि तुम महर में क्या मांगना चाहती हो। दुल्हन साहिबा कहने लगी जाओ उनसे कह देना मैं मांगूंगी वही जो वो दे सकता है, जो उसके पास है, और जो वो नहीं दे सकता मैं वो बात नहीं मांगूंगी उससे।
खबर लेके आया कि तुम्हारी दुल्हन होने वाली दुल्हन ये कहने लगी कि जो तुम दे सकते हो वही मांग रहा है। अब इसको ज़रा होश आया, बदन सलामत हुआ कि खैर बात रुकी है। कहा कि क्या मांग रही है? तो दुल्हन कह रही है कि जो तुम दे सकते हो वही मांग रही है, और जो तुम नहीं दे सकते हो वो तुमसे कभी नहीं वो मांगेगी। तब दूल्हा जो है हिम्मत बना के कहा, फिर आवाज़ से, ताकि पूरा मजमा सुने, फिर कहता है कि जाओ उससे कह दो कि जो वो मांग रही है मैं देने के लिए तैयार हूँ। खबर लेके आया दुल्हन के पास। दुल्हन कहने लगी अच्छा अब तैयार हो गया, तो उनसे कहना देन महर में 2000 रखे, 5000 रखे, 10,000 रखे, 2500 रखे, 700 रखे, जितना जी चाहे वो रखे, इसमें मुझे कोई इतराज नहीं है, मुझे कबूल है। लेकिन उनसे कहना कि शादी के बाद मैं जो मांगूंगी उसे देना पड़ेगा। कहा कि हाँ ठीक है दे दूंगा। निकाह हो गया, इधर से भी इजाज़त हो गई, उधर से भी कबूल हो गया। अब शादी के बाद दूल्हा कहने लगा ए मोहतरमा तुम्हारा कौल था कि क्या मांगेगी, जो मांगेगी तू वो मुझे देना है, तो मांग क्या मांगती है? वो दुल्हन जो है लाखों के भीड़ में खड़ी हो जाती है और कहती है ए मेरे शौहर, आज के बाद मैं तुमसे कोई फरमाइश नहीं करूंगी, लेकिन एक फरमाइश मेरी है, उसे तुम देने के लिए वादा किया है। इस भीड़ में तुम मुझसे वादा करो कि आज के बाद कभी भी पंजगना नमाज तुम्हारी नहीं छूटेगी। तुम वादा करो तब जाके मैं तुमसे राजी हो जाऊंगी। इतने में दूल्हा जो है खड़ा हो जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है ऐ मेरी दुल्हन गवाह हो जा, मैं अल्लाह का कसम खा के कहता हूं आज के बाद मर जाऊंगा, लेकिन मरने से पहले कभी भी नमाज़े पंजगाना नहीं छोड़ूंगा। आज यही रंग हमको भी रंगना है, यही रंग अपने बच्चियों के अंदर भी रंगना है। जब हमारे घर की बच्ची में फातिमी रंग चढ़ जाए तो फिर हमारा मुआशरा मचलने लगेगा। लेकिन होता क्या है कि नमाज़े पंजगाना गायब है, फिर कहते हैं कि मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग में रंग। जिस पर चिश्ती रंग चढ़ जाए उसकी कभी कोई नमाज नहीं छोड़ती है। नमाज़े पंजगाना गायब और चिश्ती रंग की बात करते हैं कि मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग में रंग, मुझे चढ़ गया साबड़ी रंग, मुझे चढ़ गया वारसी रंग, साबड़ी रंग, चिश्ती रंग, अजमेरी रंग, अशरफी रंग, बरेलवी रंग, कभी नमाज नहीं छोड़ती है। आज 10 दिन कोई शराबी के पास बैठता है, शराब पीने लगा, किसी जुआरी के पास बैठा जुआ खेलने लगा, किसी अय्याश के पास बैठा अच्छा खासा नौजवान अय्याशी करने लगा। पूछा गया अरे तू तो अच्छा था, तू कैसे बिगड़ गया? कहा कि हजरत दोस्तों ने बिगाड़ दिया। कैसा मुसलमान है? ईमान कितना है कि 10 दिन किसी शराबी के साथ बैठे, शराबी हो गए, जुआरी के साथ बैठे, जुआ खेलने लगे। आखिर ईमान कितना है कि अय्याशों के साथ अय्याशी करने लगे। हालांकि हमारे अंदर रंग इतना होना चाहिए इस्लाम का कि किसी शराबी के साथ अगर 10 दिन बैठे वो शराबी शराब छोड़ के पंजगाना नमाजी बन जाए। ये हमारा रंग होना चाहिए। किसी अय्याश के साथ अगर 10 दिन गुजारे, वो अय्याशी पाना छोड़कर मस्जिद में सर झुका के कह दे कि अल्लाह तू सबसे बड़ा है, पंजगाना नमाजी उसे बना दे। हज़रत गौसे पाक जिस गली से गुजरते थे अपना रंग चढ़ा देते थे। डाकों के महफिल में गौसे पाक जाते हैं,
چوروں کے محفل میں غوث پاک گئے تو چوروں کو اپنا رنگ چڑھا دیے، ڈاکوں کو اپنا رنگ چڑھا دیے، تو ہم کیسے ہیں کہ کہتے ہیں کہ مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ میں رنگ، اور اپنا رنگ ہم کسی کو نہیں چڑھا پاتے۔ ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ ہم جہاں جائیں اپنے رنگ میں لوگوں کو رنگ دیں۔ ہم نمازی ہیں، لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھ کے لوگوں کو اپنا رنگ میں رنگیں گے تاکہ وہ بھی نماز پڑھنے لگیں۔ خواجہ غریب نواز اسی ہندوستان میں اپنے رنگ میں جب رنگنے کی باری آئی تو ایمان والے نہیں، بے ایمانوں کو 90 لاکھ لوگوں کو اپنے رنگ میں رنگ دیا، اور رنگنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑا، مصلی کا نمازی بھی بنا دیا۔ اذان ہونے دیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا حول ولا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضل والدرجة الرفيعة والشفاعة۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا سیدنا صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو ہمارا رنگ پہلے اسلامی ہونا چاہیے تاکہ ہم جہاں بیٹھیں تو اس رنگ کو چھوڑ کر کے وہاں سے اٹھیں، اور جس پر رنگ چھوڑے وہ آ کے مسجد کا نمازی بنے۔ اس رنگ میں ہم کو رنگنا ہے، تب جا کے ہوگا چشتی رنگ، چڑھ گیا چشتی رنگ میں رنگ۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے دلہن سے اپنی کہ اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے، لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ ننھا سا سے گر ایری رگر کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں جا کر، کہ وہ ننھا سا سے گر ایری رگر کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں جا کر، کہ بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، مجھے رن میں جانے
को जी चाहता है। हज़रत अली असगर 6 माह का बच्चा है, एड़ी रगड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मुझे तो अब शहादत का जाम पीने का जी चाह रहा है, मुझे मैदान में जाने दो। और हज़रत अली असगर 6 माह की ज़िंदगी को लेकर मैदान में उतरते हैं और जाके जामे शहादत नोश फरमाते हैं। कि वो नन्ना सा से गर एरी रगर कर यही कह रहा है खेमे में जाकर कि बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मुझे रन में जाने को जी चाहता है। और सितारों से ये चांद कहता है हर दम तुम्हें क्या बताऊं वह टुकड़ों का आलम। एक बार मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगली का इशारा किए, चांद 2 टुकड़ा हो गए। पूरी दुनिया ने देखा कि चांद 2 हिस्से में बदल गया। आला हजरत कर फरमाते हैं कि चांद जो है, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। मेरे नबी उंगली के इशारे से चांद को घुमा रहे। एक वक्त ऐसा भी आया कि मक्के के काफिरों ने कहा कि आप अगर सचमुच नबी हैं तो इस चांद को 2 टुकड़ा करके दिखाइए। मेरे नबी का इशारा पाते ही चांद 2 टुकड़ा हो गया। अब चांद जो 2 टुकड़ा हुआ तो पूरी दुनिया ने देखा कि चांद 2 हिस्से में बदल गया। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह इसको फिर से जोड़ दीजिए। मेरे नबी ने फरमाया चांद फिर से जुड़ जा। चांद फिर से जुड़ गया, लेकिन चांद हो करके सितारों से कहा कि सितारों मैं तुम्हें क्या बताऊं, जब मेरे नबी का इशारा पाकर हम 2 टुकड़ा हुए थे उस वक्त मुझे मज़ा कितना आ रहा था कि अभी भी दिल करता है कि फिर मैं 2 टुकड़े में बदल जाऊं। नबी का इशारा पाते ही चांद 2 टुकड़ा हो गया। फिर नबी का इशारा पाते ही चांद आपस में जुड़ गया। बहुत सारे लोग जो है ईमान लाया, लेकिन उसी महफिल में अबू जहल भी था, इसने ईमान नहीं लाया क्योंकि अल्लाह के तरफ से इसको हिदायत नहीं मिली। कि सितारों से ये चांद कहता है हर दम तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आका के कितना मज़ा था कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। इशारे में आका के कितना मज़ा था कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। जो ताहिर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में हज़रत उमर को मांगा और अर्ज़ की या अल्लाह मुझे उमर दे दे। उमर को इस्लाम लाने से पहले 39 मुसलमान थे और उस वक्त जो है मुसलमान छुप छुप करके कलमा पढ़ते थे और छुप छुप करके जिक्र करते थे। गरीब मुसलमान कमज़ोर थे, वहाँ पर हज़रत उमर को मांगा गया। उस वक्त उमर पूरे मक्का में सबसे बड़ा बहादुर था। दारुल अरकम में एक मशवरा किया गया कि 39 लोग कलमा पढ़ चुका है, अब 40वां होने नहीं देंगे। मशवरा हो गया। उस मशवरा में अबू जहल सरदार था, उसने चुना, अबू जहल ने चुना हज़रत उमर को
عمر ایمان نہیں لایا تھا. کہا کہ اے عمر، سب سے بڑا پہلوان، سب سے بڑا بہادر تم ہی ہو. اب تم ہی یہ کام کو انجام دو گے کہ آج کے بعد مکہ میں کوئی لوگ کلمہ نہیں پڑھنا چاہیے، 40 ماہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. عمر ہاتھ میں تلوار لیے گلی گلی پہرا دے رہے ہیں، شہر شہر گھوم رہے ہیں، علاقے علاقے میں گھوم رہے ہیں. ہرگز کسی کو کلمہ پڑھنے نہیں دوں گا، کوئی کلمہ نہیں پڑھے گا. ادھر میرے نبی نے عرض کی، اے پاک پروردگار، اب مجھے عمر چاہیے، عمر مجھے عمر دے دے. اللہ نے عمر کے حق میں میرے نبی کی دعا کو قبول فرمایا اور فرمایا، اے محبوب جا، میں عمر دے دیا. ادھر عمر ہاتھ میں تلوار لیا ہے، اعلان کر رہا ہے کہ خبردار کوئی کلمہ نہیں پڑھے. گھر میں گھس گھس کے کہتے ہیں کوئی کلمہ مت پڑھو. ادھر اتنے میں ایک شخص نے کہا، اے عمر کیا کر رہے ہو؟ کہا دیکھتے نہیں ہو مشورہ ہوا ہے، میٹنگ ہوئی ہے کہ کوئی اب کلمہ نہیں پڑھے گا، کوئی ایمان نہیں لائے گا. اس نے کہا عمر جاؤ اپنے گھر میں، اپنے گھر کی خبر لو. تمہاری سگی بہن کلمہ پڑھ چکی ہے، تمہارے بہن بھی کلمہ پڑھ چکا ہے، اپنا گھر تجھ سے نہیں سنبھلتا ہے اور دنیا سنبھالنے چلا ہے، جاؤ اپنے گھر کی خبر لو. حضرت عمر غصے میں آ گئے. کہا کہ ہاں، میں پوری دنیا کو روکنے آیا ہوں اور میرے گھر میں کلمہ داخل ہو گیا. میں اسلام کو روکنے آیا اور میرے ہی گھر میں اسلام پہنچ گیا. اللہ کا وعدہ ہے ہر کچا پکا گھر میں اسلام پہنچے گا، ایک دن سب کلمہ پڑھیں گے. عمر دوڑتے ہوئے آیا کہ آج بہن کو قتل کر دیں گے، اپنے جیزا کو قتل کر دیں گے، نہ ان لوگ رہیں گے نہ کلمہ پڑھے گا. آیا، دستک دیا، اندر سے بہن کو خبر ملی کہ ہو سکتا ہے کہ میرے بھائی کو کسی نے بتا دیا ہوگا. عمر کیا کیے؟ دستک دیے، بہن دروازہ کھولی، عمر مارنا شروع کیے. بہن جو ہے ڈٹ گئی اور کہنے لگی، اے میرے بھائی تو سن لے، جو کرنا ہے کر لے، آج تم کفر پر ہو، میں اسلام پہ ہوں اور اسلام کبھی کفر کے سامنے ہارا نہیں کرتا ہے. تو خطاب کا بیٹا ہے، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں. تو جس باپ کا بیٹا ہے اسی باپ کی بیٹی میں بھی ہوں. تیرے اندر جو خون ہے وہی خون میرے اندر ہے. تجھے جو کرنا ہے کر لے، میں نبی کا کلمہ اب نہیں چھوڑ سکتی. اتنے میں عمر نے کہا کہ اچھا جو پڑھ رہے تھے وہی دکھاؤ. قرآن اس وقت تختی میں لکھا ہوا تھا. قرآن کو دیکھنے کے لیے عمر بہت کوشش کیے اور حضرت عمر کی بہن کہنے لگی، اے بھائی سنو، تمہاری اوقات نہیں ہے کہ ابھی تم قرآن کو دیکھ سکو. پہلے جاؤ، نہا دھو کے آؤ، پاک صاف ہو کے آؤ، اس کے بعد میں قرآن تمہارے ہاتھ میں دوں گی. عمر گیا. جو دل ادھر پتھر کے طرح سانچتا تھا، جو دل ادھر پتھر کے طرح سانچتا تھا، وہی دل اب موم بننے لگا ہے، شمع عشق نبی جلنے لگا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اجابت کا صحرا، عنایت کا جورا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. ادھر میرے نبی کی دعا ہوئی ہے، ادھر عمر کا دل اب موم بن رہا ہے. عمر جاتا ہے، نہا دھو کے آتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے، لاؤ وہ قرآن پاک کا ٹکڑا میرے ہاتھ میں دو. قرآن پاک ہاتھ میں دیا گیا. عمر کے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے. کیوں؟ کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوئی اور عرب کا زبان بھی عربی ہے، لیکن عرب کے اندر جو سب سے عمدہ لفظ ہے، عمدہ عربی ہے، اسی زبان میں قرآن آیا ہے. عمر پڑھ لیے، عمر قرآن کو پڑھ لیے اور سمجھ لیے کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ قرآن کیوں آیا ہے. عمر رونے لگے، کہنے لگے، اے بہن بتا وہ نبی کہاں ہے،
وہ پیغمبر کہاں ہے جس کا تو کلمہ پڑھ چکی ہے؟ ارے جس پر آنے والی کتاب اتنا لاجواب ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کتنا لاجواب ہوں گے، بتا وہ نبی کہاں ہے؟ حضرت عمر کی بہن کہنے لگی اے بھائی جب تک تیرا دل صاف نہیں ہوگا تب تک میں نبی کا پتہ تمہیں نہیں بتاؤں گی۔ عمر کہنے لگے اے بہن میرا دل صاف ہو گیا ہے، کلمہ پڑھنے کو دل چاہتا ہے، بتاؤ میرے نبی کہاں ہے؟ اس وقت میرے نبی کوہ صفا کے دامن میں تھے، نبی کا پتہ بتایا گیا۔ حضرت عمر، ان کی بہن، ان کے استاذ اور ان کا جیزا، یہ 3-4 لوگ جو ہے میرے نبی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ ادھر سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا کہ عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے اور عمر نبی کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ اس وقت حضرت حمزہ جو ہے 3 مہینہ قبل اسلام قبول کر چکے تھے۔ حضرت حمزہ نے کہا یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، اجازت اگر دے، اجازت اگر ہو تو عمر کی تلوار ہوگی، اسی کی گردن ہوگی اور اسی کی تلوار سے اڑا دی جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، اب عمر خود سے نہیں آ رہا ہے، عمر کو بلایا گیا ہے، عمر کو مانگا گیا ہے، اب عمر خود سے نہیں آیا، وہ کلمہ پڑھنے آ رہا ہے، آنے دو اسے قریب۔ عمر قریب آیا، پوچھا گیا اے عمر بتا آنے کا ارادہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اب تک تو میں آپ سے دور تھا، آپ کا دشمن بنا ہوا تھا، یا رسول اللہ آپ کا کلمہ پڑھنے آ گیا ہوں، گستاخی معاف ہو، کلمہ طیب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب عمر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ عرب کی سب سے بڑی طاقت اسلام کے دامن میں۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اب تک تو چھپ چھپ کر کے اسلام کی تبلیغ ہوتی تھی، اسلام کا کلمہ پڑھتے تھے، آپ مجھے اجازت دے ہم دشمنوں کے بھیڑ میں جا کے، خانہ کعبہ کے صحن میں جا کے، حرم میں جا کر کے زور سے اعلان کر کے کلمہ پڑھیں گے اور اعلان کر دیں گے اے لوگو آؤ، اگر عمر سے مقابلہ کرنا ہے تو آؤ عمر سے مقابلہ کر لو۔ آج عمر بن خطاب کلمہ پڑھ چکا ہے، لیکن اعلان میں ایک جملہ انہوں نے کہا تھا کہ آنے سے پہلے اپنے گھر والوں کو بتا دینا کہ کچھ دیر میں ہم مرحوم میں تبدیل ہونے والے ہیں، ہم مرنے والے ہیں، اپنے بچوں کو بتا دینا کہ یتیمی کا داغ تمہارے سر پہ لگنے والا ہے۔ حضرت عمر کلمہ پڑھ لیے۔ جب حضرت عمر کلمہ پڑھ لیے، اسلام کو طاقت ہوئی، اب اسلام جو ہے کھل کر کے دعوت دینے لگے اور تبلیغ کرنے لگے، اسلام دن بدن پروان چڑھتا رہا۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اجابت کے نے جھک کر گلے سے لگایا پڑھی نازے سے جب دعائے محمد، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ آخری شعر ہے، سماعت کیجیے۔ جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے بری آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو جی چاہتا ہے۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مادن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بس ایک واقعہ سماعت کیجئے، اس کے بعد سلام پڑھا جائے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت صبر کرنے والے پیغمبر ہے۔ یہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک
سب سے زیادہ جو صبر کیے ہیں وہ حضرت ایوب علیہ السلام ہے۔ کب سے کب تک؟ جہاں سے دنیا شروع ہوئی، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سب سے زیادہ صبر کرنے والے حضرت ایوب علیہ السلام ہے۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی حضرت سلیمان علیہ السلام کی پوتی یا پر پوتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی ہے یا پر پوتی ہے۔ بہت حسین، بہت خوبصورت، بہت خوبصورتی ان کے اندر تھی۔ شادی حضرت ایوب علیہ السلام سے ہوئی۔ ادھر شیطان کے پیٹ میں درد ہوا، اس لیے کہ شیطان کم بخت ہے، یہ شیطان کے اندر حرام پنتی پہلے سے بھرا ہوا ہے۔ شیطان کے پیٹ میں درد ہوا، اللہ سے حضرت ایوب کی شکایت کر دی کہ اللہ، ایوب جو عبادت کرتے ہیں تو نے اس کو دولت دے رکھی ہے، اس لیے وہ تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو نے اس کو دولت دے رکھی ہے اس لیے وہ تیری عبادت کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت مالدار تھے، ہزاروں جانور ان کے پاس، محل بھی بہت خوبصورت تھے۔ شیطان نے شکایت کی کہ اللہ، تو نے ایوب کو دولت دے رکھی ہے اس لیے وہ تیری عبادت کرتے ہیں۔ حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے شیطان، ایسا نہیں ہے، ایوب میں جانتا ہوں وہ صرف مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، اس کو تو نے دولت زیادہ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پھر کھلا چھوٹ دے دیا۔ اللہ نے فرمایا، اے شیطان، جا، میں تمہیں طاقت دیتا ہوں، میرے ایوب کے ساتھ جو کرنا ہے کر لے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ دیکھو ایوب محبت مجھ سے کرتے ہیں۔ اب شیطان کو طاقت ملی۔ شیطان نے کیا کیا؟ حضرت ایوب کے محل میں جا کر کے ایک زوردار پھونک مار دی۔ کیا ماری؟ منہ سے پھونک ماری۔ پھونک مارنا تھا کہ حضرت ایوب کا مکان گر گئے، جانور مر گئے، دولت ختم ہو گئی، حضرت ایوب جو ہے غریب ہو گئے۔ پھر بھی محبت حضرت ایوب جو ہے اللہ سے کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، صابروں میں حضرت ایوب کا نام ہے۔ شیطان نے کہا کہ ایوب، تمہارے تو سب کچھ ختم ہو گئے، دولت بھی ختم ہو گئی، جانور بھی ختم ہو گئے، محل بھی ختم ہو گئے، اب تم کیا کرو گے؟ حضرت ایوب نے کہا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، وہ دیا تھا وہ لے لیا، ختم ہو گئی، اب کیا کرنا ہے؟ شیطان نے کہا، اب کیا کرنا ہے؟ حضرت ایوب کہنے لگے، سب ختم ہو گئے، ایک دن مجھے بھی جانا ہے، ایک دن مجھے بھی جانا ہے، مجھے کہاں رہنا ہے، ایک دن میں بھی چلے جاؤں گا۔ حضرت ایوب کی صبر کو دیکھ کر پھر شیطان نے کیا کیا؟ ایک پھونک اور مار دی۔ اب حضرت ایوب کے جسم میں بیماری لگ گئی، بیماری ایسی کہ پورے جسم میں زخم بن گئے۔ لوگ حضرت ایوب سے گھن کرنے لگے، دوستوں نے ساتھ چھوڑ دیا، بستی والوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ حضرت ایوب پہاڑ کے کھو میں ہیں، بستی چھوڑ کے، آبادی چھوڑ کر کے حضرت ایوب پہاڑ کے کھو میں چلے گئے اپنی بیوی کے ساتھ، اور کوئی تیسرا نہیں ہے، سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ دنیا کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔
آج دوستوں کے نام پر، رشتہ داروں کے نام پر، خاندان کے نام پر دین کو لوگ چھوڑ کے دنیا کمانے میں مصروف ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے، میں نے تمہیں صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، عبادت کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ نے فرمایا عبادت کر کے آؤ گے یہاں بچ جاؤ گے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہماری قوم کیا کرتی ہے، دوستوں کے بیچ میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، نماز کی طرف نہیں آتے ہیں، روزے کے طرف نہیں آتے ہیں، عبادت کے طرف نہیں آتے ہیں۔ میں شروع میں ایک جملہ کہا تھا، جب مر جائیں گے دوستوں کی محبت دم توڑ دے گی، ماں باپ کی محبت دم توڑ دے گی، رشتہ دار کی محبت دنیا سے ختم ہو جائے گی۔ محبت صرف اور صرف بچے گی کیا، اللہ و رسول کی محبت ساتھ میں ہوگی۔ اور ہم لوگ دوستوں کی محبت میں نماز ظہر قضا کرتے ہیں، دوستوں کی محبت میں نماز عصر چھوڑ دیتے ہیں، دوستوں کی محبت میں نماز مغرب چھوڑ کے بازاروں میں گھومتے ہیں۔ اے میرے دوستوں، مرنے کے بعد یہ دوست آپ کے کام نہیں آئیں گے، کام اگر کوئی چیز آئے گی تو یہی نماز آئے گی، یہی عبادت آئے گی۔ حضرت ایوب کو چھوڑ دیا گیا، جب نبی کو چھوڑا گیا، نبی کو ساتھ چھوڑ دیا گیا، تو ہم اور آپ کون ہیں، ہم اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ حضرت ایوب آبادی سے باہر گئے، کوئی ساتھ میں نہیں، صرف ان کی بیوی ہے، بیماری بڑھ رہی ہے، بیماری بڑھ رہی ہے، پورے جسم میں بیماری پھیل گئی۔ اب بیماریوں نے دستک کہاں دی؟ حضرت ایوب کے زبان پر اور حضرت ایوب کے دل پر۔ حضرت ایوب کے جسم کو جب پورے جسم میں بیماری لگی، حضرت ایوب نے کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہیں کی، آہ تک نہیں کیا۔ جب بیماری زبان پر لگی، جب بیماری دل میں لگی، حضرت ایوب کے دل سے آہ نکل گئی، آہ نکلنا تھا، آہ نکلنا تھا۔ حضرت ایوب کی بارگاہ میں جیسے ہی آواز نکلی آہ کی، اللہ نے فرمایا ایوب کیا تم بیماریوں سے میری بارگاہ میں شکایت کرتے ہو؟ حضرت ایوب نے کہا یا اللہ میں شکایت نہیں کرتا ہوں، لیکن بیماری اتنی پھیلی ہے کہ بیماری اب میری زبان تک پہنچ گئی ہے، میرے دل تک پہنچ گئی ہے۔ اے اللہ میں چاہتا ہوں اس بیماری کو تو کہہ دے کہ جہاں لگنا ہے لگے، جو کرنا ہے کرے، لیکن میری زبان پہ نہ لگے، میرے دل پہ نہ لگے۔ اللہ نے فرمایا وہ کیوں، وہ کیوں؟ حضرت ایوب نے کہا اے اللہ اگر زبان پہ لگ گئی، دل پہ لگ گئی، تو ہم زبان سے تیری شکریہ کیسے ادا کریں گے، اور اگر دل پہ لگ گئی تو ہم تیرا ذکر کیسے کریں گے؟ اس لیے اللہ اس بیماری سے کہہ دے، اس بیماری سے کہہ دے کہ اس کو جو کرنا ہے کر لے، لیکن زبان کو چھوڑ کے، دل کو چھوڑ کے، تاکہ ہم دل سے تیرا ذکر بھی کرتے رہیں اور زبان سے ہم تیرا شکریہ بھی ادا کرتے رہیں۔ یہ ہے حضرت ایوب، اتنا کہنا تھا، اللہ کو پیار آ گیا، اللہ کو پیار آ گیا۔ حضرت ایوب سے اللہ نے فرمایا اے ایوب اپنا پیر جو ہے زمین پہ مارو، اپنا پیر زمین پہ مارو۔ حضرت ایوب زمین پر پیر مارے، پانی کا چشمہ نکلا۔ اللہ نے فرمایا اے ایوب اس پانی میں غسل کر لو۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام اس پانی سے نہانا شروع کیے۔ جب غسل کیے، غسل کرنا تھا، ساری بیماری ختم ہو گئی، سارا جسم اچھا ہو گیا، اب بیماری نہیں، خوبصورتی بھی بڑھ گئی۔ کچھ دن کے بعد
दौलत भी बढ़ गई, कुछ दिन के बाद उम्दा आलीशान मकान भी है। लोगों ने फिर करीब आना शुरू किया, वही लोग जो साथ छोड़ दिया था अब करीब आके पूछा, ऐ अय्यूब ये बता, आपके लिए तो जिंदगी 3 तरह से गुजरी है, आपकी जिंदगी 3 तरह से गुजरी है, कभी दौलत, कभी शोहरत, कभी बीमारी। आप ये बताइए कौन सी जिंदगी आपकी अच्छी है? पहली वाली जिंदगी जब आपके पास दौलत थी, घर भी थे, मकान भी थे, दोस्त भी थे, अहबाब भी थे, या वो वाली जिंदगी जब सब खत्म हो गई और बीमारी लग गई, या ये वाली जिंदगी जो अभी चल रही है? हज़रत अय्यूब ने फरमाया, मेरे लिए सबसे बेहतरीन ज़िंदगी वो बीमारी वाली ज़िंदगी थी, वो परेशानी वाली ज़िंदगी थी। लोगों ने पूछा, है अय्यूब आखिर ऐसा क्यों? वो तो आप परेशानी में मुब्तला थे, आज तो आपके पास इज्जत भी है, शोहरत भी है, दौलत भी है, सुकून भी है, महल भी है, तो जिंदगी ये अच्छी होनी चाहिए। हज़रत अय्यूब ने फरमाया, ऐ लोगों तुम नहीं जानते हो, जब मैं बीमार था, बीमारी लगी थी, तो उस वक्त अल्लाह ने बार बार मुझसे पूछता था, ऐ अय्यूब बता अब क्या हाल है, ऐ अय्यूब बता अब क्या हाल है। जैसे ही बीमारी से शिफा मिली है, अब अल्लाह ताला मुझसे नहीं पूछता है कि अय्यूब बता क्या हाल है। इसलिए मेरी ज़िंदगी वो अच्छी थी जब अल्लाह की तरफ से पैगाम आता था, आवाज़ आती थी, ऐ अय्यूब बता क्या हाल है, ऐ अय्यूब बता क्या हाल है। वो वाली ज़िंदगी मेरी अच्छी थी, ये वाली ज़िंदगी अच्छी नहीं है। इसलिए कि जब से शिफा मिली है अब आवाज़ नहीं आती है, अब ख़बर भी नहीं पूछा जाता है, इसलिए वो वाली ज़िंदगी मेरी अच्छी है। अल्लाह ने दौलत दी है, अल्लाह ने शोहरत दी है, अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए, अल्लाह की नियामत समझकर इसको इस्तेमाल कीजिए और शुक्रिया अदा कीजिए, और शादी के नाम पर सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करके निकाह करने की कोशिश करें। और अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हम सबों को हिदायत दे ताकि हम तेरे नबी की सुन्नत पर अमल करके निकाह करें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब कोई मिलके पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए सलाम पढ़ लीजिए।
حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ